خیانت ہی خیانت، ہر اتوار اور جمعرات شب 8 بجے صرف پراسرار کہانی سنو پر۔ ابھی چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ کوئی ویڈیو رہ نہ جائے۔ شکریہ۔ میری بیوی 3 رات بستر سے غائب ہوئی تھی اور ایک دن امی کے گھر جانے کا کہہ کر گھر سے نکل گئی تھی، مگر وہاں نہیں گئی۔ یہ بات پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے پہلا قسط نہیں دیکھا ہے تو چینل وزٹ کریں اور پہلا قسط ملاحظہ کیجئے۔ راتوں کو میری بیوی کا گم ہو جانا اور گھر سے نکل کر اپنی امی کے بجائے کسی اور کے گھر جانے نے مجھے تشویش میں ڈالا تھا۔ جب سے میری بیوی رات کو گم ہوئی تھی تب سے مجھے ہر وقت پریشانی لاحق ہوتی۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔ دفتر میں اب میرا دل نہیں لگتا، کیونکہ میرا جسم اگرچہ دفتر میں ہوتا مگر میرا دل شک و شکوک کا گھر بن کر میرے گھر ہی میں رہ جاتا۔ جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا تھا وہ کم نہ تھا، مگر پھر بھی 2-3 دن بعد میں نے خود کو ریلیکس کر کے کام سے دل لگی کی کوشش کی۔ ہفتے کی رات 12:30 بجے جب میری آنکھ کھلی تو ایک بار پھر میری بیوی غائب تھی۔ میں بستر سے نہ اٹھا اور یہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کب آ جائے گی۔ اگر وہ باہر کسی کام پہ کچن یا باتھ روم گئی ہے تو وہ 10-15 منٹ میں آ جائے گی۔ اس امید کے ساتھ میں نہیں سویا، مگر 1:15 بجنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آئے۔ میں نے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا کہ شاید وہ کہیں نظر آئے، مگر وہ کہیں بھی نہ تھی۔ میں پھر بستر پہ لیٹ گیا، اس کا انتظار کرتا رہا۔ 1.5 گھنٹہ بعد میں نے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی۔ میں نے نیند کی ایکٹنگ کی۔ 1 منٹ بعد دروازہ کھلا اور آہستگی سے کوئی اندر داخل ہو گیا، دھیمے سے۔ پھر میرے پیچھے کوئی کمبل اٹھا کر کمبل کے اندر آ گئی، جو میری بیوی تھی، اور پھر وہ مجھ سے قریب تر ہو کر سو گئی، مگر میں نے نیند میں ہونے کا ایکٹنگ کر کے اس سے بالکل بھی بات نہیں کی۔ میں بس فقط یہ سوچ رہا تھا کہ وہ آخر گئی کہاں تھی، گھر میں تھی یا گھر سے باہر، کسی کے ساتھ تھی یا تنہا، کوئی تکلیف تھی یا پھر کچھ ایسا کر رہی تھی جس سے مجھے اذیت اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ اور ان جیسے بہت سے گندے گندے خیالات اور سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے، جن میں سے بعض مہمے اتوار کی رات کو حل ہوئے۔ کیسے میں نے کچھ حقائق پہ آگاہی حاصل کی اور کیسے میں نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اس کا تذکرہ ہم اگلے قسط میں کریں گے۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔